بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیہ علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تحریک تحفظ ولاء و عزا و حرمت سادات کے چیف آرگنائزر کے اعزاز میں استقبالیہ تقاریب۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع پر فقید المثال ماتمی مظاہروں کے انعقاد پر مرکزی کنوینر کا اظہار تشکر۔ کم المقدسہ اور روضہ امیر کائنات نجف اشرف میں یوم انہدام جنت البقیع پر زبردست احتجاج۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک تحفظ ولاء و عزا و حرمت سادات کے چیف آرگنائزر مخدوم التجا حسین شاہ نقوی کے اعزاز میں استقبالیہ تقاریب کا انعقاد۔ تحفظ عزاداری کے لیے ذاکرین و واعظین ہراول دستہ ہیں۔ ترلائی کلاں کنگوٹا سیدہ اسلام آباد میں عزاداران بانیان کی جانب سے دیے گئے استقبالیے سے مخدوم سید التجا حسین شاہ نقوی کے خطابات۔ مزید تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک تحفظ ولاء و عزا حرمت سادات کے چیف آرگنائزر مخدوم سید التجا حسین نقوی نے کہا ہے کہ تحفظ عزاداری ہمارا اولین مقصد ہے اور اس کے دفاع اور ترویج کے لیے ذاکرین اور واعظین ہراول دستہ ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا یہ فرمان کہ ہم عزاداری کے محتاج ہیں، عزاداری کسی کی محتاج نہیں، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ ترلائی کلاں کنگوٹا سیدہ اسلام آباد میں عزاداران بانیان کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے مخدوم سید التجا حسین نقوی نے کہا کہ ہر دور میں عزاداری کے فروغ میں کچھ قوتیں حائل رہی ہیں۔ ہمارا شعار اور رستہ کربلا والوں کا رستہ ہے جو مظلومیت اور حق و صداقت سے عبارت ہے۔ اسی لیے درس کربلا کے تحت اسوہ شبیری پر چلتے ہوئے ہم پاکیزہ مشن عزاداری کے تحفظ کے لیے روحانی حصار قائم کریں گے۔ مخدوم سید التجا حسین نقوی نے میزبان سید مصباح حسین شاہ، سید غیور حسین شاہ، سید اشتیاق حسین شاہ، سید اظہار حسین شاہ، سید زاہد حسین گردیزی اور دیگر بانیان کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مخدوم سید التجا حسین نقوی کی سرکردگی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور تعاون کا یقین دلایا۔ استقبالیہ تقاریب سے علامہ راجہ بشارت حسین امامی، علامہ سید مطلوب حسین تقی نے بھی خطاب کیا اور تحریک تحفظ ولاء و عزا حرمت سادات کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ استقبالیہ تقاریب میں بابا سید قاسم علی شاہ، بابا سید سجاد حسین شاہ، بابا سید فیاض حسین شاہ، ڈاکٹر سید اشتیاق حسین شاہ، سید جی ایم شاہ ایڈوکیٹ، سید محسن رضا کاظمی، سید فرزند علی شاہ کاظمی، علامہ مفتی سید باسم عباس ظاہری، سید نیر کاظمی، سید نعیم بخاری، نزابت شاہ، سید حسنین شاہ، سید شفقت حسین شاہ، چودھری آصف، حمید حسنین، جواد شاہ اور دیگر معزز بانیان مجالس اور عزاداروں نے شرکت کی اور اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک تحفظ ولاء و عزا حرمت سادات کے پاکیزہ اہداف کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ قرارداد میں ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ کم المقدسہ اور نجف اشرف میں یوم انہدام جنت البقیع پر احتجاج۔ عراقی پارلیمنٹ میں جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے قرارداد۔ یوم انہدام جنت البقیع پر امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا اور صدائے احتجاج بلند کرنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ نجف اشرف میں مجلس عزا کی تفصیل جانتے ہیں محمد علی بنگش کی اس رپورٹ میں۔ 8 شوال کو دنیا بھر کی طرح باب شہر مدینۃ العلم نجف اشرف میں بھی مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ملت تشیع کے روحانی پیشوا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان پر یوم انہدام جنت البقیع منایا گیا۔ اس مناسبت سے حرم حضرت امام علی علیہ السلام میں مجلس بقیع کا انعقاد کیا گیا۔ حجت الاسلام شیخ مرتضیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام العصر والزمان اور مراجع عظام اور مومنین کرام کی خدمت میں اس دن کی مناسبت سے تعزیت پیش کرنا اور صدائے احتجاج بلند کرنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ مجلس سے حجت الاسلام شیخ نثار حسین جوادی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ زندہ ملل و اقوام اپنے مشاہیر اور شاعر کی نہ صرف حفاظت کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ عراقی پارلیمنٹ میں جنت البقیع کی تعمیری نو کے لیے قرارداد امت مسلمہ کی آواز ہے۔ بعد ازاں مجلس سے ایک مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ شرکائے جلوس نے مزارات کی
تاراجی کے خلاف اور ان کی از سر نو تعمیر کے لیے نعرے بلند کیے۔ احتجاجی بینرز اور کتبے اٹھائے ہوئے تھے جن پر جنت البقیع کی تعمیر سے متعلق نعرے درج تھے۔ شہر معصومہ قم المقدسہ میں بھی یوم انہدام جنت البقیع کی مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید سلیم عباس نقوی اور دیگر واعظین نے خطاب کیا اور سانحہ انہدام جنت البقیع پر صدائے احتجاج بلند کی۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع پر فقید المثال ماتمی مظاہروں کے انعقاد، صدائے احتجاج بلند کرنے پر جملہ مکاتب فکر، ماتمی عزاداروں، انتظامیہ اور میڈیا کا شکریہ۔ بعض لابیاں اسپیتوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں، حکومت پاکستان کو ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ 8 شوال 2020 کے لیے بنائی گئی تمام ذیلی کمیٹیاں تحلیل۔ تفصیل جانتے ہیں اون عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے کنوینر عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کمیٹی الحاج غلام مرتضیٰ چوہان نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان پر 8 شوال المکرم کو دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں مجالس عزاء اور احتجاجی ماتمی جلوسوں، ریلیوں کی برآمدگی کے سلسلے میں تعاون کرنے پر انتظامیہ، میڈیا، تمام مکاتب فکر، مذہبی ماتمی تنظیموں، عزاداروں اور ماتمی سالاروں سے دلی تشکر کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی کمیٹی کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے باور کرایا کہ اندرون و بیرون ملک پروگراموں کے انتظامات میں تعاون اور شرکت کرنے والوں نے اتحاد و یکجہتی کے مثالی مظاہرے سے ثابت کر دیا ہے کہ جنت البقیع جنت المعلیٰ کے انہدام سمیت تمام مسائل مسلم امہ کے مشترکہ مسائل ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس وقت بعض لابیاں عصبیت کو بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں، ارباب اقتدار ان کا پیچھا کریں۔ الحاج مرتضیٰ چوہان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کسی ایک مکتب یا ملک کا نہیں بلکہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، مگر تعجب ہے کہ مزارات کو مسمار کرنے میں ملوث قوتیں عمر بن عبدالعزیز کا نام استعمال کر کے اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کبار کے ساتھ عداوت کر رہی ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار بھی 8 شوال 1926 میں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے مقامات مقدسہ کی مسماری میں ملوث قوتوں نے مسمار کیا ہے اور انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں ماضی قریب میں اسلام کی عظیم ہستیوں حضرت شیس علیہ السلام، اویس کرنی، حضرت حجر بن عدی، حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ابو حنیفہ اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کو نشانہ بنایا۔ اجلاس میں عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کمیٹی کے سیکرٹری مالک اشتر نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 8 شوال کو ہونے والے احتجاجی ماتمی جلوسوں اور ریلیوں کے بارے میں رپورٹ بھی پیش کی۔ دریں اثنا مرکزی کنوینر عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کمیٹی نے 8 شوال 2020 کے لیے بنائی گئی تمام ذیلی کمیٹیاں تحلیل کر دی ہیں۔ نئی کمیٹیوں کا اعلان بعد ازاں کیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اظہار تعزیت۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل خیبر پختونخوا کے ایڈیشن آفس سیکرٹری آصف علی حیدری کی والدہ، سید شبیر کاظمی کی اہلیہ، سید تنویر کاظمی کی والدہ، راولپنڈی ڈیفنس کے کرنل فضل عباس کاظمی، اطہر عباس کے والد اور حبیب بینک کے سید برکات احمد کاظمی کے بھائی کرنل ریٹائرڈ شفقات کاظمی، چوڑ ہڑپال راولپنڈی کے سید شبیر حسین کاظمی کے فرزند، سید نصیر علی شاہ کاظمی کے بھائی، مسجد کاظمیہ کی انتظامی کمیٹی کے سید صغیر حسین کاظمی کے بھتیجے اور سجادہ نشین دربار سخی شاہ پیارا بابا سید قاسم علی شاہ اور فرزند علی شاہ کاظمی کے کزن سید دلگیر حسین کاظمی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع سیالکوٹ کے سینئر نائب صدر چودھری مشتاق حسین بھٹی، مختار فورس فتح جنگ کے سینئر کارکن محمد ریاض کی دختر ذاکرہ ناظمہ نذیر کی وفات پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحومین کی دینی اور تنظیمی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والا اثر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔